بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب, بیرسٹر عرفان ملک, وسیم چودھری صاحب اور ڈی ایم نیوز اور آپ سب کا جو یہاں تشریف لائے, آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو بھی بہت مبارکباد ماشاءاللہ, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے لیے ایک بڑا عزت کا مقام ہمیں دیا ہے. اس سے ہم سب کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے آج فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ملک الحمدللہ دنیا کی اسٹیج پہ, ہمیشہ سے ہی پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک ہے. پاکستان ایک ریجنل پاور ہمیشہ سے رہا ہے, ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری, جس کو ہمیشہ ہی بڑا اچھا پاکستان کی پوزیشن رہی, لیکن الحمدللہ اس وقت ایک یونیک پوزیشن ہے. تو اس پوزیشن کے لیے سب سے پہلے تو آئی تھنک ہم اپنے الفاظ کی بجائے اگر دیکھیں, دونوں ٹویٹس جو آئے 2 دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ایرانین سائڈ سے بھی ان کے فارن منسٹر کا, دونوں کے اندر انہوں نے اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. تو آئی تھنک ہم سب کو بھی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی قیادت اور ان کے بر وقت فیصلہ, یہ امپورٹنٹ چیز اس میں ہے, بر وقت. بہت سارے دنیا کے ملک ہوں گے جو یہ ڈیزائر کر رہے ہوں گے کہ شاید وہ بھی اس پیس پروسیس کا حصہ بنتے, وہ بھی اس کو اچیو کرتے, لیکن وہ جو مشکل ٹائم تھا جب دنیا میں شاید کوئی اور ملک ایسا نہیں تھا جو پیس کی بات کر رہا تھا, جن کو شاید ہر ایک کے اپنے اپنے سٹیکس تھے, بڑی ہائی سٹیک یہ ایک وار تھی. تو کوئی اور ملک ایسا نہیں تھا جو نیوٹرل رہ کے جو جہاں پہ ظلم ہو رہا تھا کنڈیم بھی کیا اس کو, اور جہاں پہ ضرورت تھی کہ پیس کی بات کی جائے وہاں پہ پیس کی بھی بات کرے. تو الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی رہنمائی میں ایک بر وقت فیصلہ کیا. پاکستان نے ایک نیوٹرل رول پلے کیا اور الحمدللہ اسی کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ 2 دن پہلے جو دنیا پہ ایک خطرہ تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے وہ بڑی ساری دنیا نے دیکھی, جس میں انہوں نے کہا کہ ایک پوری سویلائزیشن مٹ جائے گی. تو یہ ایک آپ سوچیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت, انسانی تاریخ میں اتنی بڑی سپر پاور جس کے پاس اتنا تباہی کا سامان ہے, کوئی اور پاور نہیں تھی, پہلے بھی کبھی نہیں رہی تاریخ میں. ابھی تک وہ سب سے بڑی سپر پاور ہیں دنیا کے اندر, اور اس کے پریزیڈنٹ کو جس کے پاس کمپلیٹ اختیارات ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکچولی میں ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے. تو اس سٹیج سے الحمدللہ پاکستان کی قیادت کی وجہ سے, پاکستان کے رول کی وجہ سے دنیا واپس آئی اور الحمدللہ دنیا کے اندر پیس آیا. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پاکستان زندہ باد, اور پھر ہماری قیادت زندہ باد. پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, جنہوں نے اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کیا اور مشکل وقت میں ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے جیسے کہا جاتا ہے پرووربیلی کہ جان کے دشمن تھے, ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور الحمدللہ ایک رستہ کھلا جس سے پاکستان کی عزت ہوئی. بہت سارے لوگوں نے لکھا اس کے اوپر, بہت سارے کالمز بھی لکھے, آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے, بہت سارا لکھا گیا کہ پاکستان کا جو رول, اس کا کیا امپیکٹ ہے. ایک بہت خوبصورت بات تھی جو مجھے بہت اچھی لگی, میں اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. اسپیشلی اس کا کیونکہ ریفرنس اوورسیز پاکستانی سے ہے, تو آئی تھنک اس کا بڑا ڈائریکٹ ریلیونس ہے, اور اس کی امپورٹنس جو ہم جس چیز کو اب یوم تشکر جو منا رہے ہیں اس کی امپورٹنس بھی شاید میں اسے ہائی لائٹ کر سکوں. پچھلے کوئی 30 سالوں سے جب سے دنیا میں اسپیشلی ہمارے ریجن کے اندر ٹیررزم شروع ہوا, ٹیررزم کے مسائل بڑھے, تو پاکستان اور پاکستانی, آپ اگر خود سوچیں کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا تھا, پاکستان کی پرسیپشن یا امیج کیا تھا دنیا میں. ٹیررزم سے سٹارٹ ہوتا تھا, ریڈیکلائزیشن, ریلیجیس ایکسٹریمزم, یہ وہ ایشوز تھے جن کو دنیا ہمیں دیکھتی تھی, اور ہم نے اس کے لیے الحمدللہ بہت کوشش کی کہ ہم اس کو امپروو کریں. ہماری گورنمنٹس نے اوور آل بہت اس کے اوپر ایفرٹ کی, لیکن جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے چینج ہوتی ہیں. دنیا نے اس کے اوپر اب جو برانڈنگ ہے, جیسے بہت زیادہ لوگوں نے برانڈنگ کی, کنٹریز اپنی برانڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے, اپنا ایک اچھا برانڈ بنانے کے لیے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تب جا کے کوئی ملک جو ہے اس کا ایک برانڈ بنتا ہے, ایک اچھا امیج بنتا ہے. اس ایک جو ایفرٹ ہے ہماری لیڈرشپ کی, جس کی وجہ سے پاکستان کا نام پچھلے 2-3 ہفتوں سے اور اسپیشلی پچھلے 4 دنوں سے پوری دنیا میں ایک پازیٹیو امیج کے طور پہ لیا جا رہا ہے. جو آج سے ہفتہ 10 دن پہلے پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا, آج بالکل چینج ہو گیا.
ایک دنیا میں جہاں پہ ہمارے سے ریلیٹڈ جب بھی بات ہوتی تھی ٹیررزم کی بات، بم دھماکوں کی بات ہوتی تھی، آج الحمدللہ وہاں پہ پاکستان کا نام پیس کے ساتھ جڑ گیا ہے. پاکستان کا نام ان لوگوں کے ساتھ جڑ گیا ہے جو دنیا کو بچانا چاہتے ہیں، جو دنیا میں ترقی چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. اس کی اگر مانیٹری ویلیو میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو شاید یہ بلینز آف ڈالرز میں بھی ہم حاصل نہ کر پاتے. جتنی مرضی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہم شاید اس امیج کو حاصل نہیں کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم، اور پاکستان جو انشاءاللہ ہمیشہ رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور ہماری لیڈرشپ کی محنت کے الحمدللہ ہم ایک ایسے آج دنیا میں وقار کے ساتھ کھڑے ہیں. آج آپ نے کل شام سے دیکھا ایرانین ڈیلیگیشن کو لینے کے لیے پاکستان کی ایئر فورس گئی، اور پاکستان کی ایئر فورس کی حفاظت میں ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان پہنچا. تو ایک ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ تشکر کا مقام ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سر کو، جیسے پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ کا آغاز بھی تھا کہ ان آل ہیوملٹی، ہمیں تمام عاجزی کے ساتھ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہمارا ملک الحمدللہ دنیا کی سٹیج پہ ایک سب سے بڑا پیس میکر، سب سے بڑا زندہ اسی پیغام کا جو ہم سب کے لیے ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے صرف پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان سے باہر آپ سب صرف پاکستانی ہیں. آپ سب کی شناخت پاکستان کے ساتھ ہے. آپ سب ایکچوئل پاکستان کے اصل سفیر آپ لوگ ہیں. جو آپ لوگ کریں گے یہاں پہ باہر، باقی سب اس پاکستان کو اس نظر سے دیکھیں گے. آپ اپنا جو کنڈکٹ ہوگا پاکستان وہ ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ماشاءاللہ نارتھ ویسٹ میں رہنے والے ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی، بڑی ماشاءاللہ اوور ویلمنگ سے بھی زیادہ میں کہوں گا بہت زیادہ بڑا جو نمبر ہے 90+% لوگ، بلکہ شاید سارے لوگ آلموسٹ سارے الحمدللہ بہت پازیٹیو لوگ ہیں، پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی اسی جذبہ حب الوطنی کو جاری رکھیں، اپنے ملک سے اسی پیار کو بڑھاتے رہیں، اپنی کوشش سے پاکستان کے نام کو بلند کرتے رہیں. پاکستان کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے، ہماری بقا، ہماری سالمیت ہے، اور آپ سب مل کے پاکستان ہیں. ہم میں سے کوئی انڈیویجولی کوئی رول کچھ نہیں. ہم سب پاکستان جتنے اسٹرانگ ہم اپنے ملک کو بنائیں گے، جتنے اسٹرانگ ہم خود بھی بنیں گے. یہاں پہ باہر رہتے ہوئے آپ اپنی کمیونٹیز کے اندر اچھی طرح پارٹیسپیٹ کریں. یہاں کے لوکل جو پروسیس ہیں، لوکل ادارے ہیں، لوکل الیکشنز ہیں، بزنسز ہیں، ماشاءاللہ پہلے پاکستانی کمیونٹی بہت ویل انٹیگریٹڈ ہے، لیکن اسی پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہیے ہمیں. یہاں پہ بھی آپ جتنے اسٹرانگ آپ لوگ یہاں پہ ہوں گے، جتنا اچھے یہاں پہ ویل پلیسڈ ہوں گے، جیسے ڈی ایم نیوز ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی محنت، ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا نیوز چینل کھڑا کر دیا. آج دیکھیں ہم دنیا میں کھڑا ہو کے ہماری آواز پوری دنیا تک جا رہی ہے. ایک اسکائی ٹی وی کے تھرو ایک یہاں سے ہم پوری دنیا میں اپنا میسج دے سکتے ہیں. شاید ہمارے ادروائز مین اسٹریم میڈیا کبھی ہم جیسی باقی کمیونٹیز کا میسج کبھی نہ ڈاکٹر صاحب لے کے جاتی. لیکن تھینک یو اور بگ اپریسیشن فار ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ایک آپ نے ساروں کو ایک آواز دی. اسی طرح ہم سب کو اپنے ملک کے لیے جہاں پہ بھی جس کیپیسٹی میں بھی، ہم سب کے ایک کیپیسٹی ڈیفینیٹلی ہم سب ایک ڈفرینٹلی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہوتا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پروفیشن، جس نعمت سے نوازا ہے، جو بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے، اس سے ہمیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یہاں پہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے ساتھ آپ کی وفاداری بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے جتنا اپنے ملک کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ یہاں پہ اسٹرانگ ہوں، آپ یہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، وہ پاکستان میں بھی آپ مضبوط ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب تشریف لائے، اور ہم سب کے جو کامن بانڈ ہے پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.